اسم، ہم اسم کی طرف آ جاتے ہیں. اسم، اسم کیا ہے؟ جی کسی بھی چیز کا نام، کسی جگہ جی، کا کسی بھی نام. جگہ چیز کا نام. اب اسم کو جو اب ہم دیکھیں گے اس کی اقسام، تو بچے اس کی اسم کی جو اقسام ہے اس کو 4 طرح سے دیکھا جائے گا، ایک طرح سے نہیں اس کو دیکھا جائے گا، اس کو چار طرح سے دیکھا جائے گا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اسم کو تو وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام، وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام کیا ہے؟ وسعت کے لحاظ سے اسم کی اقسام. اس کو ہم معنی کے لحاظ سے بھی بول سکتے ہیں، دونوں چیزوں میں آ جاتا ہے. اور یہ عام ہے، یہ آپ اس کو جانتے ہیں، وسعت کے لحاظ سے یا معنی کے لحاظ سے. معنی کے لحاظ سے اسم کی کون سی قسمیں ہیں؟ جی بولے، آتی ہیں آپ کو؟ ابھی آپ نے دیکھنا تو ہاں پتہ ہے اس کا. جی میم اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. ہاں، وسعت کے لحاظ سے یا معنی کے لحاظ سے دونوں لفظ اس کے لیے ہم بولیں گے، ٹھیک بول سکتے ہیں. معنی کے لحاظ سے یا وسعت کے لحاظ سے اسم کی قسم کون سی ہے؟ اس میں نکرہ اور معرفہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کسی اسم کو دیکھیں گے تو اس کو عدد کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے. عدد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. ٹھیک ہے. تو عدد کے لحاظ سے کیا ہے؟ واحد، جمع. عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ اکیلا ہے کہ یا زیادہ ہے. اسی طرح جنس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جنس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا. تو جنس کے لحاظ سے کیا ہے کہ وہ نر ہے کہ مادہ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اگلی ہے وہ ہے اعراب کے لحاظ سے، عربی میں اسپیشلی اعراب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اسم کی اقسام، اور اعراب کے لحاظ سے جو اسم کی اقسام ہوتی ہیں وہ ان کی کہ کس حالت کیا ہے، اس کی فعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، یا وہ مجرور حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اسم اعراب کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ اس کی حالت کون سی ہے، فعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، یا مجروری حالت ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اگر آپ دیکھیں اردو میں اکثر آپ نے اس میں نکرہ، معرفہ، پھر واحد، جمع، مذکر، مؤنث، یہ عام آپ نے سیکھا ہے، آپ کو اندازہ اس کو جانتے ہیں آپ لوگ، ایسا ہی ہے نا؟ یہ اسٹوڈنٹ یس میم. اب رہی بات یہ جو اعراب کے لحاظ سے یہ ایک نئی تھوڑی سی چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے. حالانکہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے کہ اعراب کا مطلب وہ ہوتا ہے جو قرآن میں جو اعراب لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اعراب سے بھی معنی متعین کیے جاتے ہیں قرآن کے. ٹھیک ہے. تو اعراب اصل میں حالتیں ہیں کہ وہ اسم کی کون سی حالت ہے. اسم کی فعلی حالت ہے کہ وہ کس حالت میں، حالت فعلی میں ہے، حالت مفعولی میں ہے. آپ دیکھیں اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو دیکھیں یہ ہے حامد نے لکھا. اب یہاں پہ حامد اسم ہے نا، اب حامد نے لکھا. حامد اس وقت حامد کی جو حالت ہے وہ کون سی ہے؟ جی فعلی. فعلی حالت ہے. نو میم وہ یس تو میم، کوئی کیونکہ وہ کام کر رہا، لکھڑ ہے. وہ تو لکھا ہوگی نا. لکھا فعل ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز دیکھیں آپ، یہ جملہ 3 لفظ یہاں پہ لکھے ہوئے، حامد نے لکھا، یعنی یہ تینوں بامعنی لفظ ہیں. تو تینوں بامعنی لفظ کو اگر آپ پہلے اس لحاظ سے آجن دیکھیں تو حامد کیا ہے؟ اسم. لکھا کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں کام کا ذکر ہے. اور نہیں کیا ہے؟ یہ حرف ہے. پہلے تو یہ ہو گیا اگر ہم اس کی بامعنی سے دیکھیں. لیکن اگر ہم جملے کی طرف آ جائیں، حامد نے لکھا، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کام کرنے والا کون ہے، کیا کام کیا گیا ہے، اس کو ہوگا حامد جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا. حامد کیا ہے؟ کام کرنے والا. تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو یہاں پہ حامد کی حالت کون سی ہے کہ حامد فاعل ہے، مفعولی حالت ہے.
ठीक है। इसी तरह आप देखें, इसी तरह आप लफ्ज देखें, अली ने हामद को मारा। ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी है हामद, उसमें भी ऊपर वाले जुमले में हामद था, यहाँ पे भी हामद है, लेकिन यहाँ पे आगे सेकंड वाले जुमले में आके हामद की जगह चेंज हो गई, हालत चेंज हो गई है। पहले उसमें अगर हम लिखे को के बजाय लिखे हामद ने मारा कर ले, ताकि आपको एक ही चीज समझ में आ जाए, हामद ने मारा। अब हामद, यहाँ पे हामद ने काम किया था, वो फाइल था, उसकी यहाँ पे हालत फाइल फेली थी, हामद ने मारा। ठीक है। तो हामद क्या था, फाइली हालत थी उसकी। ये इसको इस तरह बोलते हैं, फाइल, फाइल से है ना कि वो फाइल काम करने वाला, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो इसी तरह अगर आप पूछा जाए कि इस जुमले में हामद की हालत कौन सी है, तो हामद की हालत कौन सी है, फाइली, ऐसे फाइली। ठीक हो गया। अब देखें सेकंड वाले जुमले में देखें, तो यहाँ पे आप गौर करें, अली ने हामद को मारा। अब देखें यहाँ पे हामद की पोजीशन चेंज हो गई, उसकी हालत चेंज हो गई। अब किसने मारा है और किसको मारा गया, ये बताएं जी स्टूडेंट। अली ने मारा है हामद को। किसने मारा है, मैम अली ने मारा। अली ने मारा है। अली ने। तो फाइल कौन हुआ, अली क्योंकि वो काम मैम कर रहा अली। है। अली। और अली ने किसको मारा है, हामद को। यानी फेल का तो किस पे हुआ है, अली पे, मफूल। मोहम्मद। ठीक है ना। मोहम्मद अब मफूल। मोहम्मद जो है वो मफूल हो गया। अब यहाँ पे हामद की हालत देखिए चेंज हो गई है। ऊपर में फाइल था ऊपर वाले जुमले में, लेकिन नीचे वाले जुमले में कौन सी हालत हो गई उसकी, मफूली। मफूल है, और मफूल कहते हैं जिसपे काम किया जाए। जो मारा है उसको, तो किस, अली ने मारा है तो किसको मारा, किसको है, हामद को। फेल का असर किस पे हुआ है, हामद पे। तो यहाँ पे देखिए हामद की हालत चेंज हो गई है। ऊपर में हामद पहले था, यहाँ पे हामद दूसरे नंबर पे आ गया, और हामद की हालत भी चेंज हो गई, यहाँ पे मफूल हो गया। समझ आ गई बात की। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे उसकी हालत चेंज हो गई, यहाँ पे मफूली हालत में चला गया। अब देखें, ये जो हालत है ना, ये अराबी में आ जाएगी। समझ आ गई, फाइली, मफूली, और फिर उसके बाद मजरूरी हालत। ये अराब है, ये अराब हम इंशाल्लाह जब करेंगे तो फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। समझ आ गई है। अभी हम आ जाते हैं माना के, सबसे पहली किस्म की तरफ आ जाते हैं। माना या वसत के लिहाज से इसम की किस्म है। आप देखें, नाकिरा, नाकिरा किसे कहते हैं, मैम किसी आम शख्स या जगह हाँ जी, चीज के नाम को। वो नाकिरा कहते हैं इसे। इसमें आम भी हम कह सकते हैं, दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आम भी कह सकते हैं और इसमें नाकिरा भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें नकिरा जो है अरबी में अगर हम देखें, अब अरबी की तरफ आ जाते हैं, मिसालें हम अरबी से देंगे, उर्दू भी के साथ और साथ अरबी की मिसाल भी होगी। इसमें आम, इसमें नकिरा जो है, नकिरा, नकिरा है किसी आम जगह का नाम। आप देखिए इस वक्त आप स्टूडेंट जो हैं, बच्ची हैं जहाँ पे, आप अगर देखा जाए जिन्स के लिहाज से आप लोग लड़की हैं, तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ कहूँ लड़की, तो लड़की क्या है, आम नाम है। लेकिन अगर आप की क्लास में मैंने एक बच्ची को कहूँ नाम बुला के जैनब, अब जैनब क्या है, खास इसम मार्फा। खास। जब जैनब का तो एक खास लड़की है, लेकिन जब सिर्फ लड़की कहा या लड़की को कहा तो सब आप सब मुहातिब है, उसमें सब शामिल है। लेकिन जब मैंने सिर्फ जैनब कहा तो सिर्फ जैनब नाम की बच्ची जो है ना वो खास हो गई। ठीक है। तो अगर अरबी में देखें तो अरबी में स्टूडेंट जो इसमें नकरा होता है उसकी पहचान अगर आप देखें तो उसके आखिर में तनवीन आती, जैसे देखें किताबुन, उर्दू में भी ये लफ्ज है, अरबी में भी, लेकिन अरबी में देखिए ये इस तरह लिखा जाएगा किताबुन,
عربی میں جو اس میں نکرہ ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، دو پیش. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دیکھیں نافذاتن، نافذاتن، ٹھیک ہے. نافذاتن کیا ہے؟ یہ اصل میں نافذاتن جو ہے یہ کھڑکی ہے، اس کا معنی. اور یہ دیکھیں یہ نافذاتن کھڑکی، اور کھڑکی جو ہے وہ معرفہ ہے، سوری نکرہ ہے. اس میں نکرہ کی بات کریں، اس میں نکرہ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دیکھیں کالامن، کالامن قلم. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر لڑکی کے لیے استعمال ہو نام تو جیسے بنتن، بنتن کا مطلب لڑکی. اور اسی طرح لڑکا کے لیے کیا ہے؟ ولادن، ولادن لڑکا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اس میں نکرہ. اور اگر ہم اس میں نکرہ کی اقسام دیکھیں تو اس میں نکرہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اس میں نکرہ میں اس میں ذات آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ذات میں یہ سارے ہیں عام نام. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں صفت ہے، جس میں کسی کی صفت ہو. ٹھیک ہے. تو صفت جو ہے جیسے اب دیکھیں اردو میں اگر آپ دیکھ لیں میٹھا، میٹھا، ٹھنڈا، گرم، یہ صفت ہے. جب ہم کہیں گے گرم پانی تو گرم پانی کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ گرم ہے. اسی طرح عربی میں اگر ہم دیکھیں حسناتن، حسناتن کا مطلب ہے اچھی. نافعاتن کتابن، جو ہے نا فائدے بخش کتاب، یہ اس میں صفت آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ اسٹوڈنٹ اگر بات سمجھ میں یس آ رہی ہے تو میم، ساتھ ساتھ تاکہ آگے یس میم. اب اس کے بعد دیکھیں اس میں عام اور اس میں پھر اس میں معرفہ کی طرف سے جاتے ہیں. اس میں معرفہ کیا ہے؟ معرفہ کا اس میں معرفہ کیا ہے؟ کسی بھی جگہ چیز کا، خاص جگہ چیز کا نام. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں عائشہ، اب عائشہ یہ خاص نام ہو گیا. اب صرف لڑکی کہا جائے تو وہ عام میں چلا جائے گا. اسی طرح اگر ہم کہیں شہر تو شہر کیا ہے؟ جی شہر کیا ہے؟ شہر میم عام نام اس ہے، میں مطلب اسم نکرہ. کوئی بھی شہر ہو کہیں سکتا ہے. سیالکوٹ اب خاص ہو جائے گا، ہے تو شہر ہی ہے لیکن اس کا نام سیالکوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس میں معرفہ جو ہے وہ ہے خاص نام. جیسے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد یہ اس میں معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کہیں گے قرآن تو پھر قرآن تو یہ کیا ہے؟ قرآن کتاب ہے لیکن اب خاص کتاب ہوگی قرآن. سمجھ آ گئی بات کی؟ یس میم. ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں معرفہ کا مطلب کوئی بھی، یہ اردو میں بھی کیونکہ یہی چیز ہے اس لیے آپ کو آپ کے لیے ایزی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں اس میں معرفہ کی اقسام کی طرف. اس میں معرفہ کی بھی ذیلی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس میں معرفہ کی ہم قسموں کی طرف آ جائے تو سب سے پہلے جو اس میں معرفہ ہے اس کو کہتے ہیں اس میں علم. علم، علم یعنی وہ اس میں اسم جو کسی خاص جگہ چیز کا نام ہوتا ہے. اور اس کی مثال میں نے بھی آپ کو دی محمد. شہر کے لیے الپاکستان. ٹھیک ہے نا. اور یہ اسی طرح مکہ شہر کا نام ہے تو یہ اس میں علم ہو گئے. علی، علی، تو یہ سارے کیا ہیں اس میں علم ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟
اس کے بعد آ جائیں جو ہے اسم کی، وہ ہے اس میں اشارہ. اب دیکھیں میں کہوں یہ کتاب، ٹھیک ہے. اب کتاب دیکھیں اسٹوڈنٹ، کتاب کون سا اسم ہے؟ اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. Yes. لیکن جب میں نے یہ کہا تو یہ کتاب کہا تو پھر اب خاص ہو گئی. کتاب ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کر کے کہا یہ کتاب. جب میں نے یہ کتاب کہا تو یہ اب خاص ہو گئی. تو اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم نکرہ کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ اسم جو ہوتا ہے اس میں نکرہ وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں اب نزدیکی چیز پڑھی ہو رہا تو جیسے یہ کتاب، ٹھیک ہے. اب دور میرے پاس چیز پڑی ہوئی ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ اب یہاں پہ دیکھیں سامنے دروازہ نا، اب میں کہوں گی وہ دروازہ، یہ دور کی چیز ہے تو اس کے لیے کہا کیا بولا؟ وہ دروازہ. اب جب میں نے اتنے دروازے ہیں گھر میں تو کسی ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ دروازہ تو اب وہ خاص ہو گیا تو اس لیے اس میں معرفہ ہو گیا. سمجھ آگے بات کی؟ ٹھیک ہے. Yes, ma'am. اب دیکھیں اردو میں جو اس میں اشارہ کے لیے لفظ، اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ ہے یہ اور وہ، دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اردو میں اشارہ کرنے کے لیے. کسی بھی اسم کی طرف اس میں نکرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یہ اور وہ. یہ نزدیکی چیز کے لیے اور وہ دور کی چیز کے لیے. مثال کے طور پہ دیکھیں اب یہ کتاب، ٹھیک ہے. اب یہ کتابیں جمع کے لیے دیکھیں وہی لفظ استعمال کیا. اسی طرح وہ کتاب، وہ کتابیں جمع کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے نا، صرف اس میں دور اور قریب کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ، ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس میں اشارہ کی طرف. اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اس میں نکرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، استعمال ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر میں نے بولا یہ تو یہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو لفظ یہ ہے نا، یہ اشارہ کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں، اس میں نکرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہوں تو یہ اس میں اشارہ ہو گیا. جس طرح آپ انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں دس، یہ، لیکن آپ دیکھیں انگلش میں جمع اور واحد اور جمع کا کنسیپٹ ہے. کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا نزدیکی چیز کے لیے کہتے ہیں دس، اور کسی زیادہ چیزوں کے لیے استعمال اشارہ کرنا تو کیا کہتے ہیں؟ دیز. اسی طرح اسٹوڈنٹ عربی میں جو ہے اس میں اشارہ کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا، اس میں اشارے کے لیے محسوس لفظ ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں. اور ان میں بھی عربی میں بھی جو چیز ہے وہ جو کنسیپٹ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم کسی اسم کو دیکھیں گے تو اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ عدد کے لحاظ سے واحد ہے کہ جمع ہے، تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، پھر مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو اس میں اشارہ جو بھی اس میں اشارہ لفظ استعمال ہوتے کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں بھی اگر وہ لفظ اس میں اشارہ کسی مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو عربی میں الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اردو میں تو صرف یہ استعمال ہوتا ہے سب کے لیے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، لیکن عربی میں لفظ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے قرآن پاک اگر سورہ بقرہ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، جی آشنا ہے نا اس لفظ سے ذالک؟ جی اسٹوڈنٹ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. اب یہ جو لفظ ہے نا ذالک کا، یہ اس میں اشارہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب لفظ اس میں نکرہ تھا، لیکن اب جب اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا اب خاص ہوگی. ذالک الکتاب سے مراد ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید خاص کتاب ہے. تو قرآن میں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کی بات کی جا رہی ہے قرآن کی. تو یہ اس طرح ذالکہ کی وجہ سے جو لفظ کتاب ہے یہ محسوس ہوگی اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف. سمجھ آگے بات کی؟ اب اس میں دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا یہ اس میں اشارہ ہے، اور الکتاب جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اشارے کی وجہ سے
یہ اشارہ ذالکل کی وجہ سے یہ الکتاب جو ہے یہ اب کیا ہو گیا، معرفہ بن گیا، اس میں معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ ذالکا، یہ اس میں معرفہ ہے کیونکہ ذالکا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اس میں نکرہ کی طرف اشارہ جب اس نے کیا تو اس کو خاص کر دیا، تو لہٰذا اس میں اشارہ جو ہے یہ معرفہ ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ Yes, ma'am. ٹھیک Yes, ہے. ma'am. عربی میں اب دیکھیں اسی طرح آپ نے وہ قرآن میں ہی ہے اولئک هم المفلحون، پڑھا ہوا ہے نا یہ؟ جی Yes, یہ ma'am. لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک میں بڑا آتا ہے اولئک اولئک. ٹھیک ہے. اور اگر ہم دیکھیں اولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے. اب اولئک کیا ہے، یہ بھی اشارہ ہے اور اشارہ کر رہا ہے اس میں سے آگے اس میں ضمیر آ رہا ہے کہ اولئک یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں وہ جو ہے سورہ بقرہ میں جو ہے مسلمان مومنین کی صفات بیان کی ہے. صفات بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے اولئکا. یہ اولئکا جو لفظ ہے نا اسٹوڈنٹ، یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ اس میں اشارہ دیکھیں تو جمع کے لیے تو وہاں پہ مومنین کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے، تو مسلمانوں کی جب آئی تو کہا گیا اولئکا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب دیکھیں اس میں اشارہ کی کلیئر بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی اب یہاں پہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں جو ہے اس میں اشارہ، تو بچے اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، قریب اور بعید، یعنی قریب اور دور. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ قریب جب وہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں اسم اشارے کے لیے، تو وہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس میں اشارہ قریب لکھا ہوا ہے، تو اس کے تین طرح سے کسی بھی اسم کو دیکھیں گے تو پہلے اس کی عدد کے لحاظ سے دیکھیں گے. عربی میں عدد کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک چیز ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں واحد. کوئی دو چیزیں ہیں تو عربی میں دو چیز کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تثنیہ. تثنیہ کا مطلب دو. اور دو سے زیادہ چیزوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے جمع. حالانکہ اردو میں ہم دیکھیں تو اردو میں صرف ایک چیز کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ چیز کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں ایک نیا لفظ بھی آپ دیکھیں تثنیہ، کہ یعنی جب کسی دو چیز کی طرف دو چیزیں جو ہوں تو اس کے لیے عربی میں تثنیہ بولا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا عربی میں اس لفظ کو کہ مذکر کے لیے کیا ہے اور مؤنث کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ خاضہ، خاضہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ، اور یہ اشارہ اس میں اشارہ واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے خاضہ. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں جب دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، قریب کی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آ جائے گا خاضانی. اس کا مطلب ہے یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب دو سے زائد چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جائے گا ہؤلائی. اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں، اور یہ سارے مذکر کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اپنے پاس اس کو لکھ لیں ساتھ ساتھ. اب دیکھیں مؤنث کے لیے حاضی، مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوا اس میں اشارہ حاضہ. اب مؤنث کے لیے دیکھیں لفظ استعمال ہو رہا ہے حاضی. اس کا معنی بھی یہ ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے. جب کسی قریب کی چیز مؤنث چیز ہوگی تو اس کے لیے اشارہ کریں گے تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے حاضی. اسی طرح جب دو مؤنث چیزیں ہوں گی جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو لفظ استعمال کریں گے ہم ہاتانی. ہاتانی اس کا مطلب ہے یہ دو چیزیں، یہ دو مؤنث چیزیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب جمع کے لیے کریں گے تو آئے گا ہؤلائی. اب آپ دیکھیں یہ مذکر اور مؤنث کے لیے جمع کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ سیم ہی ہے.
ہاؤلائی، ہاؤلائی کا مطلب یہ سب مونس چیزیں، ٹھیک ہے. اب مثال دیکھیں، حاضہ کی مثال دیکھیں. حاضہ، حاضہ کا مطلب یہ بابن، عربی میں کہتے ہیں دروازے کو. حاضہ بابن، یہ ایک دروازہ. حاضہ بابن، ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے. دروازہ دیکھیے بابن جو ہے وہ اس میں نکلا ہے، لیکن حاضہ کی وجہ سے اب مارکا ہو گیا. حاضہ بابن، یہ دروازہ ہے. اب دیکھیں حاضانی، حاضانی کا مطلب دو. اب حاضانی کا دو ہے تو اس کے لیے جو اسم لائے، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ بھی اسم دو ہی ہوں گے. اب دیکھیں قلمانی، قلمانی کا مطلب دو قلم. اس کا واحد ہے قلم، پیچھے میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو بتایا. قلم کا مطلب ایک قلم اور قلمانی کا مطلب دو قلم. اب حاضانی قلمانی کا مطلب یہ دو قلم ہیں. اسی طرح دیکھیں ہاؤلائی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے. ہاؤلائی باب واحد ہے. اب اس کی جمع دیکھیں ابواب. اب ہاؤلائی کے ساتھ باب نہیں لکھا بلکہ لکھا ہاؤلائی ابواب. اس کا مطلب ہے یہ سب دروازے ہیں، یہ سب دروازے ہیں، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. اسی طرح دیکھیں اب اس میں سارا بعید، یعنی دور کے لیے یہ نظر آ رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں اس میں اشارہ دور کی چیز کے لیے جب استعمال کیا جائے گا ذالک، ذالک کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے. ذالک کا معنی وہ. تسنیہ کے لیے جب استعمال کریں گے تو ہوگا زانی کا، زانی کا وہ دو، الائی کا وہ سب، مؤنث کے لیے تل کا. میم آپ کی آواز بہت لائٹ آ رہی ہے. تانی کا وہ دو. Yes, ma'am. الائی کا. سمجھ آ گئی. اب اس کی مثال دیکھیں نیچے. میم یہاں سے بہت آواز کٹ رہی ہے، یہاں سے نہیں سمجھ آ رہی. کیا میم وہ سلو ہے کا والا پورشن، وہاں سے زیادہ آواز کٹ رہی تھی، نہیں سمجھ آئی. کیا میم آواز کٹ رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی. بچی اگر آواز کا مسئلہ ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ ویڈیو وہ ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے تو بعد میں اس کو دیکھ لیجیے گا. میم ادھر بھی اٹکتی ہوئی ریکارڈ ہوگی ایسے ہی. میم اب آواز آ ہی نہیں رہی. Yes, ma'am. آواز نہیں آ رہی. میم آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میم آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا اب ایسا کریں اگر آپ کو میری آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، اگلی جو چیز دیکھیں کہ آپ نے آپ کی جو کتاب ہے لسان العربی میں نے سب کو سینڈ کی ہوئی ہے نا، اس کا چیپٹر نمبر 1، ٹھیک ہے. اس کا چیپٹر نمبر 1 آپ سب نے پڑھنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے. اور یہ جو چیزیں میں نے ابھی سمجھائی ہیں وہاں پہ موجود ہیں، تو جو تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں پہ سمجھ آ جائے گی. اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل جو ہے اس کو ہم پھر ڈسکس کر لیں گے جو آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے. میم چیپٹر لیکن 1 کل کمپلیٹ آپ پڑھنا ہے. کتاب کا چیپٹر نمبر 1 لسان العربی کا چیپٹر نمبر 1 سارا آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو تھوڑی سی بات کی سمجھ نہیں آئی. وہ پریکٹس کے لیے کیونکہ اس میں انہیں چیزوں کا استعمال بتایا گیا اس میں اشارہ کا، تو لہٰذا اس کو آپ پڑھیں گے. اور ویسے بھی اس کے شروع میں کچھ الفاظ دے دیے ہیں عربی کے، تو ان الفاظ کو جب تک آپ یاد کریں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی کے ساتھ مثالیں کیسے دیکھیں ہیں، ٹھیک ہے. میم بک سینڈ کر دیں، بک کا کور پیج، بک کا کور پیج. اور اب ایسا کریں کہ آپ لوگ اپنے رول نمبر اور نیم میں سینڈ کر دیں اٹینڈنس کے لیے، نام ود رول نمبر، ٹھیک ہے.
سینڈ کر دے, میسج کر دے یہیں پہ ایم ایس میں, ایم ایس ٹیم پہ ہی سینڈ کر دے. اوکے جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.